السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ مینٹور چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور اس میں آپ کو ہر قسم کی اسلامی معلومات ملیں گی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آگے اس کو فارورڈ کریں۔ جزاک اللہ۔ فرانس میں 16ویں صدی عیسوی تک سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی لوگ اپنے دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یکم اپریل کو سال کی پہلی تاریخ ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بت پرستانہ تقدس بھی وابستہ تھا، اس لیے لوگ اس دن کو جشن مسرت کے طور پر مناتے تھے۔ ہنسی مذاق اور کھیل کود کرتے رفتہ رفتہ اس نے اپریل فول کی شکل لے لی۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس تبدیلی کو اس طرح تعبیر کیا کہ اوپر والا ہمارے ساتھ تو نعوذ باللہ ہنسی مذاق کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ نہ ہم بھی ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں۔ اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ ایک وجہ انسائکلوپیڈیا لاروس نے بڑی وثوق کے ساتھ پیش کی ہے۔ اس کے صحیح ہونے پر دلائل و شواہد پیش کیے ہیں۔ یکم اپریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، توبہ نعوذ باللہ، رخسار مبارک پر چپت لگائے، آنکھیں بند کرا کے پوچھتے کہ الہام کے ذریعے بتا کہ کس نے مارا۔ آپ علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرتے اور آپ کو ذلیل کرتے۔ آگے یہ بھی مذکور ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سرداران یہود اور قوم کے بزرگوں کی عدالت عالیہ میں پیش کیا گیا، پھر ان کو پیلاطس کی عدالت میں لے گئے، ان کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ پھر پیلاطس نے ان کو ہیرودس کی عدالت میں بھیج دیا، ہیرودس نے پھر ان کو پیلاطس کی عدالت میں بھیج دیا۔ لاروس لکھتے ہیں عیسیٰ کی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقلی بھی ان کا مذاق اڑانے کے لیے تھی۔ روم میں اپریل کو فیسٹیول آف ہلاریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہلاریا رومی قصے کہانیوں میں ہنسی مذاق کی علامت تھی، جبکہ اس کو رومن لافنگ ڈے کہتے ہیں۔ پرتگالی لوگ اس کو فول ڈے کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ اسپین میں اپریل کو کومل کا مہینہ مانا جاتا ہے، اس لیے اپریل فول بننے والے شخص کو کوکو کہا جاتا ہے، جبکہ دنیا کی دیگر جگہوں میں اس کو اپریل فول کے نام سے پکارتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، پس منظر رہا ہو، بہر صورت کسی نہ کسی صورت انسانیت دشمنی کے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ قبیح فعل، یہ رسم اس لیے بھی مزید بری ہے کہ یہ بہت سے بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، گمراہ اور بددین قوموں کی مشابہت اختیار کرنا۔ نمبر 2، سری جھوٹ بولنا۔ نمبر 3، گناہ کبیرہ کو حلال اور جائز سمجھنا۔ نمبر 4، خیانت کرنا۔ نمبر 5، دھوکہ دینا۔ نمبر 6، دوسروں کو اذیت پہنچانا۔ نمبر 7، ایک ایسے واقعے کی یادگار منانا جس کی اصل بت پرستی یا تو ہم پرستی یا کسی پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ مذاق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمارے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کے رسم و رواج، جشن و تہوار، عادات و اطوار کو اپنانے والے کو اپنے مذہب سے نکل کر انہیں کے مذہب میں داخل ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ دیگر اقوام کے طریقے کی مشابہت اختیار کرے۔ تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو۔ پس جو شخص زندہ ضمیر رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار ہونا چاہتا ہے، تو یقیناً ایسی باتوں سے بالکلیہ پرہیز کرنا چاہیے، نہیں تو کل انجام بد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا گناہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کا ارتکاب کیا جاتا ہے، بلکہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کی حد درجے مذمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں میں جھوٹ کی قباحت بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں جھوٹ بولنے والے کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو ممنوع فرمایا، بلکہ ایسے شخص کے لیے 3 مرتبہ بد دعا فرمائی۔ ترمذی، ابو داؤد دونوں میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ اس دن جھوٹ بولنے اور کذب بیانی کو جائز سمجھا جاتا ہے، بلکہ قابل فخر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ فقہائے کرام نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جھوٹ کو اگر گناہ سمجھ کر بولا جائے تو گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کو جائز سمجھا جائے اور حلال سمجھا جائے تو اندیشہ کفر ہے۔ چوتھا گناہ اس میں دھوکہ دینا بھی ہے، اس کو بعض فقہائے کرام نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ دھوکہ دینے والے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کے الفاظ فرمائے ہیں، فرمایا من غشنا فلیس منا، یہ مسلم کی روایت ہے، جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پانچواں گناہ اس میں خیانت جیسی ممنوع حرکت کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے، جس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھتا ہو، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ خیانت کو حدیث پاک میں منافقت کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ ساتواں گناہ اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 58، بے شک جو لوگ ناحق ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو، انہوں نے بہتان یعنی بڑا گناہ اٹھایا۔ حدیث پاک میں اس کی شناعت کو، اس کی برائی کو اس طرح بیان فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ مسلم کی روایت ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اپریل فول تہذیب جدید کے عنوان سے آج مسلمانوں میں بھی منایا جانے لگا ہے، جبکہ اس کے پیچھے وہی ذہنیت اور اسلام دشمنی کار فرما ہے جو ازل سے اسلام کے دشمنوں کا شیوا رہی ہے۔ مغرب کی اندھی تقلید میں جدید تہذیب اور تمدن اپنانے کی حرص میں کہیں ہمارا اپنا دین و ایمان غارت نہ ہو جائے، خدا را اس پہ غور کرے۔